الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج کل فی زمانہ ہر بندہ اس طرح سے پریشان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں محبت نہیں، یا پھر مال میں برکت نہیں، یا پھر عمر جو ہے وہ کم ہوتی ہے ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں، اور جلدی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات جو ہیں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے سامنے اکثر آتے رہتے ہیں۔ تو آئیے آج حدیث مبارکہ سے جانتے ہیں کہ کون سا ایسا عمل کیا جائے کہ جس کی وجہ سے گھر والوں میں محبت بھی قائم ہو، عمر میں بھی اضافہ ہو اور مال میں بھی برکت ہو۔ ترمذی شریف میں ہے، مدینے والے مصطفیٰ آخری نبی محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا نسب اتنا سیکھو کہ جس سے تم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ تم اپنا نسب اتنا سیکھو کہ جس سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو، یعنی کہ اچھا سلوک کر سکو، ان کے ساتھ رحم سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، صلہ رحمی کر سکو۔ کیونکہ رشتہ جوڑنا، رشتہ توڑنا نہیں۔ آج ہم لوگ بات بات پر رشتہ توڑ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، ہماری عمروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور ہمارے گھروں میں اختلافات، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ رشتہ توڑنے سے یہ کام ہوتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کر سکو، پھر فرمایا کہ رشتہ جوڑنا گھر میں محبت قائم کرتا ہے، محبت میں برکت، محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ رشتہ جوڑنا جو ہے مال میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ یہ رشتہ جوڑنا جو ہم توڑ دیتے ہیں، اکثر لوگوں کو دیکھا گیا، کوئی بات ہوئی نہیں، بس جی آپ سے ختم، کوئی بات چھوٹی سی بات ہے اس پہ ہم لوگ رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی پھپھو سے ناراض ہے تو کوئی چاچو سے ناراض ہے، کوئی بھائی سے ناراض ہے تو کوئی والدین سے ناراض ہے، تو کوئی والدین اولاد سے ناراض ہے، تو اسی طرح سے کوئی ماموں سے ناراض ہے، کوئی خالہ سے ناراض ہے۔ میری حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی میں آگے کی طرف چل رہا ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو رشتے ہیں ہمارے، یہ ہم سے دور تو نہیں ہیں۔ ہم کوشش کریں اپنے رشتوں کو جوڑیں۔ جب ہم جوڑیں گے تو انشاءاللہ عز و جل، جیسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ محبت بڑھتی ہے، محبت میں برکت، مال میں برکت ہوتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ عمر میں اضافے کا سبب جو ہے، یہ ذریعہ جو ہے، یہ بھی رشتہ جوڑنا ہی ہے۔ تو جو رشتہ جوڑتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور دیکھا بھی گیا ہے کہ جو لوگ رشتہ جوڑ کے رکھتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق اچھا رکھتے ہیں، ان کا تعلق رشتہ داروں سے اچھا ہے، وہ لوگ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ ہیں، ان کے آپس میں بھی اختلافات نہیں ہوتے، محبت قائم رہتی ہے، ان کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، اور ان کی عمروں میں بھی اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بھی اضافہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں رشتوں کو قائم کریں، رشتوں کو جوڑیں، نہ کہ توڑیں۔ اگر کوئی توڑتا ہے پھر بھی ہم اس سے رشتہ جوڑیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ یہ نہ ہو کہ کوئی رشتہ توڑ رہا ہے، ٹھیک ہے جی ماحول مرے، ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ نہیں بولتا تو ٹھیک ہے ماحول مرے، یعنی کہ اپنے کام سے کام رکھیں، ہمیں اس سے کیا، نہیں رشتہ جوڑتا تو ہمیں اس سے کیا، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ
ہمیں رشتہ جوڑنا چاہیے. نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ہم چاہتے ہیں مال میں برکت، عمر میں برکت، اور اگر ہم چاہتے ہیں محبت قائم رہے تو رشتہ جوڑیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں محبت، ہمارے مال میں برکت اور ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.